السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز کیا حال چال ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوگے۔ حدیث نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ نماز، عماد الدین دین کا ستون ہے۔ عماد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستون، دین۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اور جس نے اقامہا قائم کیا اس کو، ہاں نماز کی طرف اشارہ ہے۔ ومن اور جس نے اقامہا اس کو قائم کیا، یعنی نماز کو قائم کیا۔ فقد تحقیق اقام الدین، گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن اور جس نے ہدمہا اس کو گرا دیا۔ فقط تحقیق ہدم الدین، اس نے گویا دین کو گرا دیا۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تشریح: اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کو، یعنی دین کی عمارت کو بھی قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو نہ پڑھا۔ ستون کو گرانے سے کیا مراد ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا۔ اور قائم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ستون کو قائم رکھنے سے مراد نماز کا پڑھنا۔ جس نے نماز پڑھی، قائم رکھی، یعنی قائم سے مراد 5 وقت نماز پڑھی۔ جس نے 5 وقت نماز پڑھی گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو گویا اس نے دین کے ستون کو بھی گرا دیا۔ بچوں، قائم رکھنے سے مراد 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ 1 وقت پڑھ کے 4 وقت نہ پڑھنا، یا 2 پڑھ کے 3 نہ پڑھنا، یہ نماز کا قائم رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، یعنی یہ انکار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں، جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو بھی قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ہی ڈھا دیا، یعنی دین اسلام سے نکل گیا۔ دین کی جو عمارت تھی، اس کی جو دین ڈھال تھی، اسلام جو دین تھا، جو اس کی ڈھال تھی، گویا اس نے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، وہ اس سے ہٹ گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی 5 مرتبہ ہر بندے کے لیے ایمان کا امتحان ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا اس نے ایمان کی صداقت کی گواہی دی۔ اس کے علاوہ وہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو نماز نہیں پڑھتا بیٹا اس کا نماز جنازہ بھی نہیں ہے، اور یہاں تک سخت وعید آئی کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی مت دفناؤ، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، یعنی نماز نہ ہونے سے مراد اس کا نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو بچوں، 5 وقت نماز پڑھنا لازم ہے۔ تو آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ لوگ بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو قائم رکھے اپنے وعدے پر۔ اللہ حافظ۔